बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर वाफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, ईरान और इसराइल के दरमियान तो टेंशन्स चल ही रही हैं, लेकिन अब हिज़्बुल्लाह जिस तरह से मैदान में कूद पड़ी है और इस वक्त इसराइल को नाको चने चबवा रही है, इसकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। एक ताज़ा तरीन हमला किया गया है हिज़्बुल्लाह की तरफ से और निशाना बनाया है एक ऐसे स्पाई हेडक्वार्टर को, रिकॉनेसेंस हेडक्वार्टर को, जिसके नतीजे में बहुत सारे इसराइली फ़ौजियों की, इसराइली मिलिट्री पर्सनल्स की हलाकतें हुई हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी भी हुए हैं। इस हमले को पहले तो छुपाया गया, लेकिन अब जब ये इसकी बात की कलई खुलती महसूस हुई तो फिर अब इसराइली मीडिया ने आहिस्ता आहिस्ता करके उन मरने वालों की तादाद शाया करना शुरू कर दी और अब जो है वो मुकम्मल तौर पे इसराइली मीडिया ये तस्लीम कर चुका है कि हिज़्बुल्लाह की तरफ से एक बहुत ही बड़ा हमला इसराइल के ऊपर किया गया है। उसके एक स्पाई हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है और इस हमले के नतीजे में फिर इसराइली हलाक हुए हैं। तो इसके हवाले से जो ख़बरें हैं इसको भी इस वीडियो में शामिल करेंगे। इसके साथ आपको ये भी बताएं कि इस वक्त अमेरिका ने ईरान से रब्ता किया है और उस रब्ते का मकसद ये है कि किसी भी हवाले से ईरान को ये कहा दिया जाए कि इस वक्त इसराइल को एक फेस सेविंग हमले की इजाज़त दे दी जाए। क्या मामलात हैं इसके ऊपर इस वीडियो में नज़र डालेंगे। साथ ही साथ इस खबर को भी इस वीडियो में शामिल करेंगे कि इस वक्त ईरानी सदर का एक बयान शाया हुआ है तूफ़ान अल अक्सा के हवाले से और इस वादा सादिक नामी ऑपरेशन के हवाले से क्या ये बयान है, इसको भी इस वीडियो में शामिल करेंगे। अब इसके साथ एक कार्रवाई है अल-कुद्स ब्रिगेड की सामने आई है और इस कार्रवाई के नतीजे में इसराइल की कुछ मशीनरीज़ को निशाना बनाया है, उनको नुकसान पहुंचाया गया है। तो क्या मामलात हैं इसके ऊपर भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिए। तो इस वक्त एक कैफियत तो ये है कि इसराइल और ईरान के दरमियान तनाव जो है वो बहुत शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। ईरान मुख्तलिफ फोरम से ये बात वाज़े करता जा रहा है कि अगर इसराइल की तरफ से किसी भी हवाले से ईरान को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जारहियत दिखाने की कोशिश की गई, तो उसको आहनी हाथों से निपटा जाएगा और एक ऐसा और भरपूर हमला किया जाएगा कि जो पिछले हमले से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा और कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और तेज़ होगा। अब इसके बाद दूसरी तरफ जो हिज़्बुल्लाह की तरफ से इसराइल को नाको चने चबवाए जा रहे हैं या उसके जो है हवास बाख्ता किया जा रहा है इसराइल को, एक बहुत ही ताज़ा तरीन हमला किया गया है और इस हमले के अंदर एक ऐसी फैसिलिटी को निशाना बनाया है जो कि स्पाई हेडक्वार्टर समझा जाता है। लबनान के बॉर्डर के करीब एक इलाके को जिसका नाम अरब अल अरमशाह बताया जा रहा है, इसके ऊपर हमला किया गया और इस हमले के नतीजे में काफ़ी सारे इसराइली फ़ौजियों को हलाक किया। लेबनान द इस्लामिक रेजिस्टेंस द कंबाइंड अटैक लेड टू द डायरेक्ट हिट ऑन द साइट एंड इट्स पर्सनल्स वर किल्ड एंड वुंडेड। अब हिज़्बुल्लाह की तरफ से ये बयान आया है, एक मुश्तरका हमला किया गया और इस हमले के नतीजे में बराह रास्त निशाना लगा। इस निशाने के बाद उस जगह पर मौजूद जो इसराइली फ़ौजी थे उनको हलाक किया गया और ज़ख्मी किया गया। अब इसके बाद जो इसराइली मीडिया इस हवाले से ख़बर दे रहा है, अ सीवियर इंसिडेंट एंड हिज़्बुल्लाह फायर्ड 2 हैवी रॉकेट्स एंड अदर मिसाइल्स दैट वर नॉट इंटरसेप्टेड। अब ये अंदाज़ा लगाइए आप कि इसराइली मीडिया इस वक्त ये कह रहा है कि हिज़्बुल्लाह की तरफ से एक ख़तरनाक हमला किया गया, एक सीवियर जो है वो वाक़या नमूदार हुआ जिसके अंदर हिज़्बुल्लाह की तरफ से इसराइल पर 2 रॉकेट्स दागे गए और उसके साथ साथ मिसाइल्स भी दागे गए। और हैरत अंगेज़ बात ये थी, मज़े की बात ये थी कि इसराइल के अंदर ना फिर कोई सायरन साउंड हुआ, यानी फिर इस हमले की ना पेशगी इत्तला मिली और ना फिर इस हमले को इंटरसेप्ट किया इसराइल के किसी भी आयरन डोम या डेविड स्लिंग नामी ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इन्होंने। अब इस वक्त हैरत अंगेज़ बात यह है कि एक तरफ मुसलसल लबनान की तरफ से इसराइल के ऊपर रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर इंटरसेप्शंस जो होती हैं वो होती रहती थी। लेकिन अब जो ये ताज़ा तरीन हमला हुआ इसके अंदर जितने भी ड्रोन्स या मिसाइल्स या रॉकेट्स दागे गए हिज़्बुल्लाह की तरफ से, इनको इंटरसेप्ट नहीं किया गया और इन्होंने डायरेक्ट और बराह रास्त उस अपने हदफ को निशाना बनाया और वहाँ तबाही फैला दी। अब इसके बाद इसराइल का ही मीडिया हिज़्बुल्लाह के हवाले से कर रहा है, हिज़्बुल्लाह's मार्च थ्रू अरब अल अरमशाह हिट्स इट्स टारगेट प्रिसाइसली विदाउट एनीथिंग ऑब्स्ट्रक्टिंग इट। इतना भरपूर हमला था ये हिज़्बुल्लाह की तरफ से जिसने इसराइलियों को संभलने का मौका ही नहीं दिया और
براہ راست جا کے اپنے نشانے کو تیر بہ ہدف جو ہے وہ اچیو کیا ان میزائلوں نے، ان ڈرونز نے۔ اب جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، اس حملے میں حزب اللہ نے جو ہے وہ پہلی دفعہ اس طرح کی اسٹریٹجی اپنائی کہ ایک ہی ٹارگیٹ کے اوپر مختلف قسم کے جو ہتھیار تھے وہ استعمال کیے ہیں۔ اب اسرائیلی میڈیا کی ہی حوالے سے خبر ہے، "The plane that exploded in Arab al-Aramsha was an Iranian made Ababil T drone"۔ ابابیل ڈرونز کا استعمال حزب اللہ نے کیا، اور یہ تھرڈ جنریشن کے ڈرونز کہلاتے ہیں، جو کہ ایک طرف تو یہ ڈرونز آواز نہیں پیدا کرتے اور دوسری طرف ان کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایک اور خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر الیکٹرو آپٹک کیمرہ موجود ہوتا ہے، یعنی جب یہ داغے جاتے ہیں وہاں سے لے کر اور اپنے ہدف کو نشانہ بنانے تک دوران سفر جس علاقے میں رہتے ہیں اس کی مکمل ویڈیو امیجری جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر کو بھیجتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری ان کے اندر جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ 45 کلو گرام تک بارودی مواد اپنے ساتھ لے کے اڑ سکتے ہیں، اور جب ہدف کو نشانہ بناتے ہیں تو وہاں جا کر اس 45 کلو گرام کے بارودی مواد کے ساتھ ہٹ کرتے ہیں اور دھماکہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کی خصوصیت ہے۔ ایرانی ڈرونز ہیں، ایک طرف تو یہ تھرڈ جنریشن کے ڈرونز کہلاتے ہیں، اور اس سے پہلے جو ایران نے استعمال کیے تھے اسرائیل کے خلاف وہ فرسٹ اور سیکنڈ جنریشن کے ڈرونز تھے، جو کہ آواز بھی پیدا کرتے ہیں اور ان کی رفتار بھی بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت جو حزب اللہ یہ ڈرونز استعمال کر رہا ہے یہ تھرڈ جنریشن کے ڈرون تھے، کہ پھر انہوں نے اپنی افادیت ظاہر کر دی کہ نہ تو یہ آئرن ڈوم یا ڈیوڈ سلنگ کے اوپر آئے، اس کے رڈار پہ آئے اور اپنے ہدف کو بھی نشانہ بنائے۔ تو اب آپ یہ اندازہ لگائیے، یہ وہ خوف ہے کہ جو اس وقت اسرائیل کو روکے ہوئے ہے کہ ایران پہ حملہ کیا جائے یا نہیں کیا جائے، کیونکہ جو پہلی لیئر تھی وہ پہلی لیئر کے اندر ایران نے اپنے وہ تمام پرانے ڈرونز جو اس کے پاس کچھ عرصے سے پڑے ہوئے تھے اور ایران جن سے جان چھڑانا چاہتا تھا وہ استعمال کیے۔ تو اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اس وقت ایرانی آرسنل کے اندر کس طرح کے مہلک اور خطرناک ہتھیار ہوں گے، اور جو اس وقت حزب اللہ نے یہ کارروائی کرتے ہوئے ایک ایرانی استعمال کیا ڈرون، اور وہ سامنے آئی کہ کس طرح سے وہ لیئر کو پینیٹریٹ کرتے ہوئے داخل ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ حزب اللہ انٹروڈیوس نیو ٹولز انٹو دا بیٹل اینڈ ڈیمانسٹریٹڈ فائر اوڈیسٹی بائی کمبائننگ ڈفرنٹ ویپنز اگینسٹ اے اسپیسیفک ٹارگیٹ ایٹ دا سیم ٹائم۔ اب یہ وہی اسرائیلی میڈیا ہے جو اپنی چھوٹی سی کامیابی کو بھی دنیا کے سامنے بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہوتا تھا، اور دشمن کی بڑی کامیابی کو بھی ایک چھوٹی کامیابی شمار کرتا تھا۔ اس وقت حزب اللہ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں ایک طرف تو حزب اللہ نے ایک بالکل نئے قسم کا جو ہے وہ جنگی ٹیکٹک اپنائی، طریقہ اپنایا، جس کے اندر ایک ہی ٹارگیٹ کو نشانہ بنانے کے لیے ایک ہی وقت میں مختلف قسم کے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ پھر اس کے حملے کے اندر ڈرونز بھی استعمال کیے گئے، اس کے ساتھ ساتھ میزائلز بھی استعمال کیے گئے، راکٹس بھی استعمال کیے گئے، اور ان تمام ہتھیاروں کا جو ہدف تھا وہ ایک ہی مقام یا ایک ہی نشانہ تھا، جس کو انہوں نے پھر ان تمام حملے کے نتیجے میں حاصل کیا۔ تو اب یہ جو خبریں ہیں، اب اس کے بعد المیادین کی طرف سے جو خبر ہے، a number of casualties as a result of the attack on Arab al-Aramsha in the occupied Galilee has risen to 18۔ اب تک 18 فوجی اسرائیلی قابض فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہ زخمی ہیں۔ اس وقت اسرائیلی میڈیا تو خاموشی دکھا رہا ہے اس معاملے پہ، لیکن اس وقت جو عرب یا لبنانی میڈیا ہے اس نے یہ خبر کلیم کی ہے کہ 18 اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، اور بہت سارے ایسے زخمی بھی ہیں جن کو جو ہے جن کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس حملے کے فوراً بعد اسرائیلی ہیلی کاپٹرز کی پروازیں اس علاقے میں شروع ہو گئیں، اور وہاں سے ان زخمیوں کو اور ہلاک فوجیوں کو اسرائیلی ہیلی کاپٹر کے ذریعے دوسرے علاقوں میں شفٹ کیا گیا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا خطرناک اور شدید حملہ اس وقت حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل پہ کیا گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ امریکہ کی طرف سے ایک جو خبر ہے اور بڑی حیران کن اور مضحکہ خیز خبر ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں۔ The US contacted Iran asking it to allow Israel a symbolic strike to save face, an Iranian official told Cradle۔ اب یہ خبر امریکہ کی طرف سے آ رہی ہے کہ امریکہ اب ایران کی منتیں ترلے کر رہا ہے کہ اسرائیل کو ایک چھوٹا سا حملہ کرنے کی اجازت دے دو، کہ جس سے وہ اپنا جو فیس ہے اپنے فیس سیونگ کر سکیں۔ یعنی اس وقت پوری دنیا میں اسرائیل کی جس طرح سے جگہزائی ہو رہی ہے اس حملے کے بعد، کہ اپنے آپ کے بارے میں بلند و بانگ دعوے کرنا کہ میرے پاس اس طرح کی لیئرز ہیں، اس طرح کی شیلڈیں ہیں، ایسی لیئرز کہ میری ایئر اسپیس کے اندر کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی ہے، اور اسی دوران اتنے سارے ایرانین میزائلوں کا ہٹ کرنا اسرائیل کے اندر گھس کر اس بات کی تمام خلی کھول دی۔ اور اب اسرائیل کو اپنی فیس سیونگ کے لیے جو باتیں کر رہا ہے کہ ایران پہ ہم حملہ کر دیں گے، ایران پہ ہم حملہ کر دیں گے،
یہ صرف باتوں کی حد تک تو سامنے آ رہی ہیں چیزیں، لیکن اس وقت جتنے بھی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پورے منظر کے اندر، اس کے اندر پھر یہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اب امریکہ کی طرف سے ایران کو یہ درخواست کی گئی ہے کہ تم جو ہے اپنے کسی بھی چھوٹے سے علاقے پہ اسرائیل کی طرف سے ایک اٹیک کرنے کی اجازت دے دو، تاکہ اسرائیل اپنی جو مجروح ساکھ ہے اس کو جو ہے وہ بچا سکے اور پوری دنیا کے سامنے پھر یہ بڑھ چڑھ کے کہہ سکے کہ دیکھو ہم نے بھی ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ تو بڑا مضحکہ خیز معاملہ ہوتا جا رہا ہے اس وقت، کیونکہ دوسری طرف ایران کے اندر متعدد جو ان کے رہنما ہیں، چاہے پھر وہ ان کا تعلق پاسداران سے ہو، حکومت سے ہو، ہر فورم پہ وہ یہ بات کرتے جا رہے ہیں کہ اگر اسرائیل کی طرف سے کوئی بھی قسم کی حماقت کی گئی اور ایران پہ کسی بھی جارحانہ حملے کی کوشش کی گئی یا حملہ کیا گیا، تو پھر ہمارا جو رسپانس ہوگا وہ 10 دن یا 12 دن یا 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے میں نہیں آئے گا، اسی لمحے پہ، یعنی جہاں اسرائیل سے کوئی بھی طیارہ یا میزائل ایران کی طرف لانچ کیا گیا، ہم یہاں اسی سیکنڈ جو ہے وہ بھرپور جواب جو ہے وہیں سے دیں گے، اور ایک جو ہے وہ پھر 1 to 1 وار جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا اس کا۔ تو اس تناظر کے اندر یہ بیان بڑا اہم ہے۔ اب اس وقت جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے طوفان الاقصی اور اس وعدہ صادق کے حوالے سے بیان دیا ہے۔ الاقصی فلڈ اینڈ ٹرو پرومس آپریشن ڈسٹرائڈ دا ہیجمنی آف اسرائیل's occupation entity and proved that its strength is as weak as a spider's web۔ اب اگر اس تناظر میں آیت اللہ خمینی کے اس بیان کو دیکھیں جو کہ آج انہوں نے برسوں پہلے اسرائیل کے حوالے سے دیا تھا کہ اسرائیل کا وجود مکڑی کے جالے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، اب یہ بات اس حملے کے بعد واضح ہو چکی ہے کہ کس طرح سے شکست خوردہ ہونے کے باوجود، یعنی اتنی ایک بلند و بانگ دعووں کے بعد اور ایرانی میزائلوں کا ان کے اندر داخل ہونا۔ اب اسی حوالے سے ایرانی پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کا بھی یہ بیان آیا ہے کہ پہلے طوفان الاقصی ہوا اور اس کے اندر بھی اسی طرح سے جو ہے وہ فلسطینی مجاہدین اسرائیل کے اندر داخل ہوئے اور ایک جو ہے وہ قہر برپا کیا اسرائیل پہ، اور اب پچھلے دنوں یہ جو ایران نے حملہ کیا اس کے اندر بھی ایران نے اسرائیلیوں کے اندر اپنا وہ خوف بٹھا دیا کہ جس کے نکلنا اسرائیلیوں کے لیے سالوں پر محیط ہوگا، وہ خوف اس وقت اسرائیلیوں کے دل میں بیٹھ چکا ہے۔ اور اس کے بعد جو جگ ہسائی ہوئی ہے اور وہ جو اس کی ایک ڈومیننس تھی، اس پوری ہیجمنی تھی اس پورے خطے کے اندر، اس کا جس طرح سے اس وقت وہ ملیہ میٹ ہوئی ہے، اس نے جو ہے وہ پوری دنیا پہ اسرائیلیوں کو جو ہے رسوا کر دیا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اس وقت اسرائیل کا جو وجود ہے یہ مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ جو القدس بریگیڈ کی کارروائی ہے، طوباس بریگیڈ اناؤنس دیٹ اٹ ہیز ایمبوشڈ این اسرائیلی ملٹری بلڈوزر ایٹ الاقصی اوپن یونیورسٹی ان دا سٹی آف طوباس۔ القدس بریگیڈ کی کارروائی کی گئی جس کے اندر قابض صہیونی فوج کے ایسے بلڈوزر جو کہ زمین کو مسطح کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے، ان کو چھپ کر جو ہے وہ نشانہ بنایا، اور یہ الیاسین 105 مورٹر شیل سے نشانہ بنایا، اور اس حملے کے اندر اس بلڈوزر کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ایک طرف اس ایرانی حملے کے بعد جو ریزسٹنس تھی ان کے اندر بھی ایک نئی روح پھونک دی گئی ہے، یعنی ان کے جو جذبے تھے وہ اور زیادہ بلند ہو گئے ہیں، اور اب وہ بڑھ چڑھ کے اسرائیلی قابض فوجوں پر جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ اس کا بوکھلاہٹ کے اندر اسرائیلی فوج جو جواب ہے وہ معصوم شہریوں پہ اس کا غصہ نکال رہی ہے، اور اس وقت فلسطین کے اندر بہت سارے معصوموں کے اوپر جو ہے وہ اندھا دھند جو ہے بمباری کی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں ان کی مسلسل شہادتیں سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن اس وقت جو فلسطینی مجاہدین ہیں ان کے جذبے بہت زیادہ بلند ہو گئے ہیں، اور اب انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کے حملے جو ہیں اسرائیلیوں پہ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا خبرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبریں پسند آئی ہوں گی۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا اس چینل پاک گولڈ میڈیا اس کو پلیز سبسکرائب ضرور کرتے جائیے گا۔ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔